کچھ سمجھ میں آیا؟ جس دن ملکیت کا تصور نکل جائے گا، نہ ملنے کی خوشی ہوگی نہ جانے کا غم ہوگا۔ اور یہ چیز اگر انسان سمجھ لے جائے تو امام حسین سمجھ میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت کہتی ہے کلما اشتد الوقت اشرق وجہ الحسین، جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جاتی تھی امام کا چہرہ چمکتا جاتا تھا۔ یہ اطمینان بڑھتا کیوں تھا؟ کہ حسین عباس کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے، اکبر کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے، جیسے جیسے امانتیں واپس کرتے جاتے تھے اطمینان بڑھتا جاتا تھا۔ صلوات بر محمد و آل۔ جلدی جلدی، اس لیے کہ دوسرا حصہ بھی ہے۔ تو پہلا طریقہ صبر ملکیت کا تصور نکال دو، آسان ہو جائے گا۔ اور جو جتنا رسول اللہ کے سارے بیٹے مر گئے ہے نا، تو یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے، جو جتنا قریب ہو سکتا ہے اس کو اتنا زیادہ امتحان دینا پڑے۔ تو پہلا طریقہ صبر ملکیت کا تصور نکال کے امانت داری کا تصور پیدا کرو، ایک۔ اب آئیے دوسرا طریقہ فکر، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے کہ جب تم پر کوئی آفت آئے، جب تم پر کوئی بلا آئے تو دیکھو تم سے بچے اچھے لوگ اور تم سے بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ جناب ایوب کو پوری دنیا نے چھوڑ دیا تھا، وہ اکیلے پڑے تھے بیچارے، ایک لیدے کی بیوی تھی۔ اس کا کمال ہے، واقعاً کمال ہے، اور پھر اتنا ساتھ دیا کہ حتیٰ کہ اللہ کو آگے آنا پڑا۔ جب قسم کھا لی تھی کہ 100 ڈنڈے ماروں گا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اپنی قسم پوری کر لو، پتلے پتلے جو ہے 100 اکٹھے کر کے ایک بار چھلا۔ یعنی ایسی عورت تھی وہ کہ جس کی حمایت میں خدا آ گیا۔ دنیا میں ایسی عورتیں بھی زوجات ہیں، صلوات بر محمد و آل۔ دوسرا طریقہ صبر یہ ہے کہ جب تم پر آفت آئے، بلا آئے، تو یہ دیکھو کہ تم سے بڑے بڑے لوگ، تم سے بڑی بڑی، اور یہ طریقہ میرا ایجاد کیا ہوا نہیں، یہ بھی قرآن ہی نے بتایا ہے۔ پیغمبر سے بات ہوئی، پیغمبر کو ستایا گیا نا، گالیاں دی گئیں، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، الیاذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، خاتم بدہن، دیوانہ تک کہا گیا۔ قرآن نے کیا کہہ کے اپنے نبی کو سمجھایا؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ۔ اے میرے حبیب، اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کوئی نئی بات تھوڑی ہے، آپ سے پہلے والوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی آفت آئے تو یہ دیکھو کوئی تم پہلے آدمی نہیں ہو جس کی بیٹی مر گئی ہے، تم پہلے آدمی نہیں ہو جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے کہ نہ تم رسول اللہ سے بڑھ کے ہو کہ جن کے سارے بچے مر گئے، نہ تم علی سے بڑھ کے ہو کہ جن کو فاطمہ کا داغ اٹھانا پڑا، صلوات بر محمد و آل۔ تو یہ دو۔ تیسرے پر میں آپ کو پھر لے چلوں گا اپنے گاؤں، ایک مثال ہے، اس پر آپ اس کو ہنسیے گا مت، اس لیے کہ مثال میں جو ہے وہ بہت معیار کا جو ہے خیال نہیں رکھا جاتا، مثال دی جاتی ہے بات کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے۔ تو ہمارے جو ہے برادران وطن کے یہاں ایک تیوہار ہے، اس کو کہتے ہیں ناگ پنچمی یا بسنت پنچمی، جو بھی ہے۔ تو ہم لوگوں کے بچپنے میں تو ہمارے جو بغل کا گاؤں تھا اس میں اپنے ہی مومنوں میں علی بیرم خان وہ بلاک پرمکھ ہوا کرتے تھے، مرحوم، تو اللہ مغفرت کرے، مومن آج۔ تو وہ جو ہے اچھا ظاہر بات ہے آدمی بلاک پرمکھ ہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ اس وقت کا جو ایم ایل اے ہوتا تھا وہ بھی آ کر کے بھیا کرتا تھا، تو یہ سب کرنے کے لیے آدمی کو یہ سب کرنا پڑے گا جو ہے۔ تو وہ دنگل لگواتے تھے علی بیرم صاحب مرحوم ہے ناگ پنچمی پر۔ تو یہ پرائمری کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے ہم لوگ۔
تو ہم تو کبھی اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ اس میں تماشا دیکھنے جاتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو پہلوان جیت جائے اس کو ایک نیکر انڈر ویئر اور ایک بنیان انعام میں ملتے. تو گاؤں کا ہوتا. ایک سال یہ ہوا کہ ہمارا پڑوسی بالکل میرے گھر سے ملا ہوا, وہ اظہار بھائی مرحوم تھے, ہم ہی لوگوں کی ایج گروپ تھے, بیچارہ ابھی انتقال ہوا 3-4 مہینہ پہلے. وہ تھوڑا وزنی آدمی تھے, تن و توش. وہ اکھاڑے میں کیا سمجھ میں آیا, کود گئے. ادھر سے کوئی دوسرا آیا اور قریب تھا کہ اظہار بھائی کی پیٹھ لگ جاتی زمین پر اور وہ ہار جاتے. پتہ نہیں کیا ہوا, اظہار بھائی مرحوم نے ایک مرتبہ اسے اچھا دونوں کے گروپ شور مچا رہے ہیں, تو اظہار بھائی نے جب اسے ہی دیکھا کہ صاحب لائن سے گاؤں والے شور مچا رہے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت, اس لیے کہ وہاں اب وہ مذہب کی بات نہیں تھی, گاؤں کی بات تھی. تو ارے صاحب میرے گاؤں والے ادھر, اس کے گاؤں والے, ہاں یار, ارے صاحب اس نے جو پلٹ کے اسے ہی دیکھا, کیا جوش آیا, پلٹا, یا علی ایک بار کیا, اس کو اٹھا پٹک دیا, جیت گئے مقدمہ. وہ دنگل. سوال یہ اچانک طاقت کہاں سے آ گئی؟ سوال یہ اچانک طاقت کہاں سے. تیسرا طریقہ صبر یہ ہے کہ جب تم پر بلا آئے تو یہ دیکھو کہ تم سے محبت کرنے والے تمہاری اس مصیبت کو دیکھ رہے ہیں, اور جب محبت کی بات آئے گی تو اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی دنیا میں ہم سے نہیں ہے. تو اب یوں کہہ لیجئے کہ جب تیسرا طریقہ صبر یہ ہے کہ جب تم پر بلا آئے تو یہ دیکھو کہ تمہارا اللہ تمہاری اس مصیبت کو دیکھ رہا ہے جس کو اجر دینا. اور یہ بھی مثال میں نے گڑھی ہے, لیکن یہ تیسرا طریقہ میں نہیں لایا ہوں, یہ بھی کربلا ہی میں ملا ہے. صلوات بر محمد و آل. یہ بھی کربلا, سب سے بڑی مصیبت کربلا میں حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ پر کون سی رہی ہوگی. کتاب کی بات نہیں کرتا, ہر آدمی اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے. میری سمجھ میں جو آیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, صحیح ہے غلط ہے وہ واللہ عالم, ہر آدمی اپنے حساب سے بات کرتا ہے. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سب سے سخت مصیبت اصغر کی شہادت ہے. اب کیسے 32 سال کا بھائی, 18 سال کا بیٹا, یہ کیا ہے؟ میں نے کہا الیاذ باللہ, میرا مقصد یہ نہیں ہے, لیکن ایک فطری چیز ہے, اس پر غور کر لیجئے. آدمی پر جب آفت آتی ہے, بلا آتی ہے, مصیبت آتی ہے, آدمی صبر کرتا ہے, برداشت کرتا ہے نا, لیکن جب بہت ہو جاتا ہے تب تڑپ کے اپنوں کو یاد کرتا ہے. عباس کے جنازے پر روئے, آپ کو نہیں یاد کیا. اکبر کے لاشے پر بل کے, آپ کو نہیں یاد کیا. قاسم کے جنازے پر مرثیہ پڑھا, آپ کو نہیں یاد کیا. لیکن جب 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگا ہے تب تڑپ کے مولا نے آپ کو یاد کیا ہے. شیعتی مہما شرب تم معاذ بن فذکرونی, اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی, کسی بھی مسافر یا شہید کی خبر سننا. اگلا عجیب مصرع, لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنصرون, کاش تم لوگ ہوتے عاشور کے دن. یہ آپ کو یاد کیا, لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی, کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی, کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. تو اب میرے اسی بنا پر میں نے یہ عرض کیا کہ سب سے سخت مصیبت کون سی تھی حضرت کے لیے؟ اصغر کی شہادت. لیکن اصغر کی شہادت کے بعد کا جو جملہ ہے اسی سے میں نے یہ تیسرا طریقہ نکالا. جب اصغر بھی شہید ہو گئے تب امام نے ایک جملہ کہا, فرماتے حون علی بما نزل بی فإنہ بعین اللہ, جتنی بلائیں نازل ہونا ہو میرے اوپر نازل ہو لیں, سب آسان ہے. کیوں؟ فإنہ بعین اللہ, اس لیے کہ یہ ساری مصیبتیں میرے خدا کے سامنے ہیں.
تو تیسرا طریقہ کیا ہے صبر کا؟ جب بلا آئے تو یہ دیکھو تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے. چوتھا آخری اور مجلس تمام، چوتھا طریقہ صبر کیا ہے کہ اس ثواب پر توجہ کرو جو اللہ نے ایسے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے مہیا کیا ہے. اب اس کے لیے مجھے کتاب نکالنی ہے، صلوات پر محمد. ہمارے علماء میں، بزرگوں میں ایک بزرگ شخصیت گزری ہے، مرحوم شیخ زین الدین رحمت اللہ علیہ. شیخ زین الدین کو جانتے ہیں؟ نہیں، صاحب علماء تو ان کے ابا تھے، شہید ثانی. شہید ثانی کے بیٹے ہیں کیا؟ شیخ زین الدین ہے نا، صاحب، میں خود بہرحال صاحب علماء کے بیٹے، صاحب معالم، مرحوم صاحب معالم شیخ زین الدین رضوان اللہ علیہ. ان کے ساتھ عجیب تھا، بچے ان کے زندہ نہیں رہتے تھے، 10 سال 8 سال 15 سال مر جاتے تھے. تو جب وہی بات کی، جب اپنے اوپر پڑتی ہے تب آدمی کو، تو انہوں نے، مرحوم نے سوچا کہ اس طرح سے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے دنیا میں مصیبت جھیلنے والے، تو لاؤ پوری کتاب لکھ ڈالی جائے. اس کا نام رکھا انہوں نے صلوات بر مسکن اس کا نام رکھا انہوں نے مسکن الفؤاد. البتہ تسلیت الفؤاد بھی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے کیا؟ مسکن الفؤاد. فؤاد یعنی قلب، مسکن یعنی تسکین دینے والی چیز، دل کو تسکین دینے والی چیزیں. عند فقد الاحبۃ والاولاد، کہ جب انسان کے اپنے لوگ یا اولاد مر جائے. اسی مفہوم کی کتاب غفران معاب رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے، لیکن اس کو میں نے دیکھا نہیں، ابھی سنا ہے کہ اس مفہوم کی ان کی بھی کتاب ہے. یہ کتاب یہاں موجود ہے. مجھ کو چند روایتیں اس میں نے یہ ہائی لائٹ کر رکھی ہے، وہ آپ کو میں سناتا ہوں صلوات بر محمد. تو اب اولاد بھی اس کا اس دنیا سے جانا مختلف طریقہ ہے. کبھی یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی مر گیا، ایک. کبھی ہوتا ہے صاحب مسکریج ہو گیا، 2. کبھی یہ ہے کہ صاحب بلوغ سے پہلے 15 سال ہونے سے پہلے مر گیا. کبھی یہ ہے کہ کڑیل جوان مر گیا. سب کی روایتیں آپ کو جلدی جلدی سناتا ہوں میں، صلوات بر محمد. یہ پہلی روایت جو میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے پیغمبر سے نقل کیا ہے. یہ گڑبڑ ہو گیا بھائی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، آگے بڑھ جاتے، یہ ہاتھ بھی بڑا گڑبڑ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں شیخ صدوق، یہ صدوق کہاں چلے گا، یہ دماغ میں ہے تو ورنہ وہی سنا. روى الصدوق رحمہ اللہ باسناد، جناب شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں، نقل کیا انہوں نے ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمر ابن ابنبسہ السلمی. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے پیغمبر سے سنا، وہ صحابی ہے گویا عمر ابن ابنبسہ، ایما رجل تقدم 3 اولاد، جو بھی انسان جس کے 3 بچے مر جائیں، کیسے؟ لم یبلغ الحنس، جو ابھی سن بلوغ کو نہ پہنچے ہوں، او امرأتین، خالی باپ کے لیے نہیں ہے، او امرأتین، یا کوئی ماں، قدمت 3 اولاد، 3 بیٹے اس کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، فہم حجاب یسترونہ عن النار، یہ بچے جو ماں باپ کی زندگی میں مر گئے ہیں بلوغ سے پہلے، وہ اپنے والدین کے لیے جہنم کے مقابلے میں سپر بن جائیں گے. صلوات بر محمد. جناب جابر نے نقل کیا ہے امام باقر علیہ السلام سے،
مولا فرماتے من قدم اولادن یحتسبہ اللہ، جس کی زندگی میں اس کے بچے مر جائیں اور وہ خدا کی خاطر صبر کر لے جائے، حجبوہ من النار باذن اللہ، تو وہ روک لیں گے اپنے والدین کو جہنم سے اللہ کی اجازت سے۔ تیسری روایت ہے امام صادق سلام اللہ علیہ سے، اب اس میں چونکہ 3 کا لفظ تھا اس لیے ترجمہ کیا، لیکن ایک بھی ہے تو ثواب میں کمی۔ اب یہاں چھٹے امام، ولد واحد، ایک بیٹا۔ اچھا یہ ایک بات ہم کہہ دیں کہ قرآن میں بھی اس طرح کا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ مذکر کے صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مذکری، بلکہ مراد اولاد ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ قال ولد واحد یقدمہ الرجل، ایک بیٹا اگر کوئی اس کا گزر جاتا ہے، عجیب روایت ہے، افضل من 70 یخلفہم من بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد اگر 70 بچے زندہ ہیں اور وہ بھی لائق بچے ایسے کہ کلہم قد رکبوا الخیل وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ جو 70 کے 70 راہ خدا میں جہاد کر رہے ہوں، یہ 70 بھی اس منزل پر ثواب کے ماں باپ کو نہیں پہنچا سکتے جو ایک بیٹا یا بیٹی زندگی میں باپ کے مر کے بعد کو وہاں پہنچا دیتا، ماں کو پہنچا دیتا۔ صلوات بر محمد و آل۔ اور اولاد کا جب میٹر آتا ہے تو وہاں تو تھا نا جو صابر ہیں ان کو بشارت دیجئے، یہاں تو حدیث میں اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے ثواب المؤمن من ولدہ الجنہ، مومن کا ثواب اولاد کی داغ پر پکا ہے جنت، صبر او لم یصبر، چاہے صبر کر پائے چاہے صبر نہ کر پائے۔ من اصیب من بمصیب، وہی مفہوم ہے، جس پر کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے۔ اب یہاں اولاد کی بات نہیں ہے، اصیب مصیبت، چاہے جو مصیبت آ جائے۔ اب جیسے بیوی کا جو ہے وہ جدا ہو جانا یہ بھی ایک مصیبت ہے، تو اب یہاں اولاد کی بات نہیں ہے۔ من اصیب بمصیبت، جس پر کوئی مصیبت آ جائے، جزع علیہا او لم یجزع، چاہے اس مصیبت پر فریاد کرے نہ کرے، صبر علیہا او لم یصبر، صبر کر پائے یا نہ کر پائے، ثوابہ من اللہ الجنہ، خدا کی طرف سے ثواب کیا ہے اس کا؟ سیدھے سیدھے جنت ہے۔ ایک صحابی اور ہیں جن کا نام ہے محمد ابن خالد سلمی، یہ صحابی نہیں، ان کے ابا صحابی ہیں۔ ان کے ابا نقل کرتے ہیں اپنے والد سے، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، یعنی دادا ہوئے، دادا صحابی تھے، اپنے صحابی دادا سے نقل کر رہے ہیں محمد بھائی کہ ان کے دادا نے کہا سمعت رسول اللہ یقول، میں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا، ان العبد اذا سبقت له عند اللہ منزلۃ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، صلوات پڑھی، اس کو مجھ کو الگ سے سمجھانا پڑا۔ خدا کو اپنے بندوں سے بہت لگاؤ ہے اور وہ خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس منزل پر پہنچ جائے، لیکن بندہ دنیا میں آنے کے بعد اس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس سے اس منزل پر وہ پہنچ سکے، تو اب اللہ چاہتا ہے اپنے اس بندے کو کہ اس بلندی پر پہنچ جائے، لہٰذا اس کو وہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اس منزل تک پہنچ جائے۔ آپ سمجھے؟ یعنی ایک طرح سے یہ جو بلا ہے یہ رحمت بن کے آ رہی اس کے لیے آخرت میں۔ صلوات بر، سمجھ میں آئی بات نہیں؟ سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ بلا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو روایت سمجھا دوں، فرمات صلوات بر محمد و آل، ان العبد اذا سبقت له عند اللہ منزلۃ، جب خدا کسی بندے کے لیے کسی مرتبے کا ارادہ کرتا ہے، وَلَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلٍ، اور اس بندے کے پاس ویسا عمل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ اس منزل تک
پہنچ جائے. ہم لوگوں کی نماز ہی نہیں ہو پاتی اس طرح کی. ہے پورے مجمع میں کوئی جو کہہ دے کہ ہمارے پاس نماز ہے ایسی 2 ہی رکعت صحیح جس میں اللہ کے علاوہ کوئی تصور نہیں آیا. تو ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ یار اس کو اس منزل میں پہنچانا ہے تو کیا کرے گا؟ ابتلاہ فی جسدہ، یا تو اس کے جسم میں کوئی مصیبت آ جائے گی، بیمار پڑ جائے گا، گھٹنا جو ہے جام ہو گیا، اٹھ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں. آؤ فی مالہ، یا اس کے مال میں کچھ کر دے گا کہ صاحب اچھے خاصے جو ہے کار سے گھومتے جب رکشا نہیں کر پا رہے ہیں. آؤ فی ولدہ، یا اس کی اولاد کو کچھ کر دے گا، بیمار ڈال دے گا، اپاہج کر دے گا، یا اٹھا لے گا کہ یہ اس پر صبر کرے اور مجھ کو بہانہ مل جائے اس کو وہ منزل عطا کرنے کا. ثم، اچھا مزے کی بات جو میں نے کہا نا نقل کراتا ہے خدا ہی مصیبت ڈالے گا. ثم صبرہ علی ذلک، پھر خدا ہی اس پر صبر کی توفیق دیتا ہے. حتی یبلغہ المنزلۃ التي سبقت الیہ من اللہ، تاکہ صبر کی وجہ سے اس منزل کمال تک پہنچ جائے. صلوات بر محمد. ایک لفظ بولا جاتا ہے عربی میں فرات، فرت نہیں، فرت معنی زیادتی کے، فرات. اس کو ہم بات کہہ دیں بچوں سے، سمجھ گئے آپ کہ 2-1 چیزیں ہیں کہ جن کا بہت لحاظ ہونا چاہیے. جیسے حدیث قصہ پڑھتے ہیں الا لاجلکم یا لاجلکم، یہ زمین یا آسمان یا چاند یہ ستارے ہے نا، ما خلقتها سما کیا سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ الا لاجلکم لاجلکم. عجل مانے سبب، لیے، برائے، اجل مانے موت. سمجھے آپ؟ ہوش میں رہ کے پڑھنا پڑے گا. الا لاجلکم، یہ سب ہم نے آپ کی وجہ سے پیدا کیا ہے، نہ کہ الا لاجلکم، آپ کی موت کے لیے، الیاذ باللہ. لہذا اس پر بات آ گئی تو میں نے کہا برا مت مانیے گا کہ اگر کوئی بے توجہ رہا ہو تو توجہ کر لے. سمجھے آپ؟ صلوات بر محمد. اس کے علاوہ حدیث کے سامنے 2 جملے ایک اور ہیں، ایک ہے فلک، ایک ہے فلک. ولا فلکن، فلکن یہ دور نہیں ہے، وہ لام پر زبر ہے. ولا فلکن یہ دور، ولا بحر یجری ولا فلکن، نو یہ بھی جو ہے بہت بڑا رام ہے. ولا فلکن تسری، اس لیے کہ قانون کے اعتبار سے یہاں تے آئے گی. قرآن نے بھی یوز کیا ہے والبحر التی تجری والفلک التی تجری، وہاں تجری آیا ہے تو تسری ہونا صحیح ہے. فلک پڑھیے نہ کہ فلک، فلکن یجری. اور اجل نہیں، اجل پڑھیے. اور ایک اور ہے فرج یا فرج. اللہم کل ولیک نہیں وعجل، بولیے ہاں، یہاں رے پہ زبر ہو، وعجل فراجہم نہ کہ فرجہم، فرج گالی ہے. صلوات بر محمد. یہ 2-3 چیزیں ہیں اس کو بہت، بلکہ مولانا کو بلا لیجیے ہفتے میں 1 دن کم از کم حدیث کے ساتھ زیارت صحیح کرا دیں. صلوات بر محمد. ادھر بات کرنے لگتے ہاتھ دب جاتا ہے. صلوات بر محمد. وہی امام فرماتے ہیں، چھٹے امام ہی، ولد واحد یقدمہ الرجل، ایک اولاد کسی کی، ایک بچہ بچی کسی کا اگر اس کے سامنے مر جائے، افضل من 70 ولدا یبقون بعدہ، افضل ہے 70 اولاد سے جو اماں ابا کے بعد زندہ رہ جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ ارے ہمارا کاندھا اٹھاتے، ہم کو کاندھا دیتے، وہ کاندھے سے بڑا کام کر گئی آپ کی زندگی میں مر کے. صلوات. غور فرمایا آپ نے کیا ہوا؟
دیکھ لیں کہیں ایسا، ارے بس 15 ہی منٹ تو ہے وہ. تو یہ ہو گیا ایسے. ایک روایت ہے وہ جلدی جلدی سنا دوں زبانی، اس کے چکر میں پڑیں گے تو پھر لمبا چلا جائے گا. ایک اور صلوات بر محمد. مسکریج پیدا ہوتے ہی مر جائے، گھنٹے 2 گھنٹے میں مر جائے، بہت غضب کی روایت. میں نے اپنی بیوی سے کہا یار تمہارا جگاڑ ہو گیا ہے، ہمارا خیال رکھنا. لیکن 2-3 بچے ہمارے اس طرح کے ہو چکے ہیں، کچھ پیدا ہو گئے، کچھ 4 سال کے، کچھ ایسے. روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کا بچہ مر جائے، بچہ بچی پیدا ہوتے ہی، یا مسکریج تک بھی ہے، سمجھے آپ، یا سخت کے لیے بھی ہے، تو یہ بچے روایت کہتی ہے کہ اپنے ناڑے سے باندھ کے اپنی ماں کو جنت لے جائیں گے. غور کریں. میں نے کبھی چیز کر لیا تمہارا جگاڑ ہو گیا ہے تو ہمارا ذرا سا خیال رکھنا. بعض روایتوں میں ہے کہ بچے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اس طرح کے. خدا کہے گا بھیا جاؤ، تمہارا کام تو تم جائے، ہم نہیں جائیں گے. حالانکہ 3 بار روایت میں ہے. آخر میں لڑکے تب ہم نہیں جائیں گے صاحب بغیر ماں باپ کے. آخر میں اللہ کے بھی اپنے اماں ابا کو لے جاؤ، بس جھنجھٹ ختم. یہ کسی میں قصہ ہے، اسی میں زبانی سنا دو صلوات اور محمد. صبر کرنا تو دور کی بات ہے، اگر اس ثواب پر توجہ ہو جائے تو صبر کرنا نہیں، آدمی چاہے گا کہ یہ مصیبت آ جائے ہم پر. لیکن زندگی کتنی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال بس نا. اور دنیا بھر کی جھنجھٹ قبر میں جانے کے بعد ہے. جس کو ایک بیٹا بیٹی زندگی میں مر کے کام آپ کا کر جاتی ہے. ایک صاحب تھے، ان کا بھائی مر گیا، بھائی کا بچہ تھا یتیم، بھتیجا. اس کو واقعی اولاد کی طرح پالا. کچھ دنوں کے بعد ابھی بالغ نہیں ہوا تو بھتیجا بھی مر گیا. تو چونکہ اولاد کی طرح تھے تو بڑا صدمہ ان کو ہوا. لیکن فرق دیکھیا، ایک دن خواب میں دیکھا محشر برپا ہے، پورے مخلوقات ہیں اور پیاس کا برا حال ہے. تب تک دیکھا کچھ لڑکے جگ گلاس لیے ڈھونڈ رہے ہیں. کہتے اتنے میں میرا بھتیجا دکھ گیا مجھ کو. میں نے کہا بیٹا، وہ آیا، چچا سلام ہونے لگا. ارے بیٹا، کہہ لے چچا آپ نے باپ کی طرح پالا مجھ کو، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اجر دے گا. کہ بیٹا پانی تو پلاؤ، پیاس لگ رہی ہے. کہ مگر ہم لوگ مجبور ہیں، آپ کو پانی نہیں پلا سکتے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم لوگوں کو صرف حکم ہے ماں باپ کو پلانے کا. کہتا ہے آنکھ کھل گئی، زبان پر پیاس کا احساس تھا. یہ قصہ ذہن میں ہے، یہ رہنے. ایک صاحب جا رہے تھے مدینہ رسول اللہ کی زیارت کو. کہنے لگے انیس بھائی مدینے جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے جی ہاں. کہ ہمیں ایک عرضی لیے جائیے، رسول اللہ کے روضے میں ڈال دیجیے گا. دے دیا، چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پلٹے آئے، کہنے انیس بھائی شکریہ آپ کا، آپ نے ڈال دیا ہمارا عریضہ. کہ کیسے پتہ، نہ ڈالا ہو تو، بھول گئے ہو تو؟ کرنا جس مقصد کے تحت میں نے عریضہ ڈالا تھا میرا کام ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ تب اس نے اپنا یہ خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا پیاس ہے اور میرا بھتیجا کے پاس پانی ہے، شکریہ بھی ادا کر رہا ہے. اس نے کہا مگر ہم صرف ماں باپ کو پلا سکتے، ہم کو حکم نہیں ہے. تو میری آنکھ کھلی. میں نے کہا یار یہ دنیا تو 2 سال 4 سال 10 سال جیسے تیسے گزر جائے گی، وہاں کا معاملہ تو لمبا ہے. وہ میں نے جو پرچی دی تھی اس میں یہی لکھا تھا یا رسول اللہ ایک داغ میں بھی اولاد کا اٹھا لیتا تاکہ آخرت کا انتظام ہو جاتا. صلوات بر محمد. یہ ہو گئی جلدی آخری. اب اولاد جوان ہو گئی ہے نا، کڑیل جوان، 20 سال 25 سال 30 سال، باپ ماں کے سامنے چاہے جتنا بڑا ہو اولاد ہے. کہتے ہیں اگر کسی کی جوان اولاد مرتی ہے، یہ 2 اماموں سے روایت ہے اور تمام 6 امام اور 11ویں امام. روایت کہتی ہے کہ جب کسی کی اولاد مرتی ہے اور ملک الموت روح لے کے پیش پروردگار پہنچتا ہے، تو جو روایت کا جملہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ملک الموت اقبضت روح ابن عبدی، تو نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی.
پھر وہی جملہ جو قرآن نے کہا نا والثمرات اقبضت الثمرۃ فؤادہ، تو نے اس کے دل کے باغ کا پھل توڑ لیا، میوہ دل کی روح نکال لی۔ ملک الموت کہتا ہے ہاں۔ اللہ کہتا ہے جب تم نے اس کے جوان کی روح نکالی، ماذا قال عبدی، بتا میرے بندے نے کیا کہا؟ ملک الموت کا جواب ہوتا ہے اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا۔ خدا کہتا ہے کیا اولاد مرنے کے بعد بھی اس نے میری حمد کی، اس نے انا للہ کہا۔ حدیث روک دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں لامکان نہیں ہے، صرف وہ ہے لامکان، ورنہ جو بھی ہے اس کا کسی کو مکان، حتیٰ امام زمانہ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، ساری دنیا ان کے تحت اشراف ہے، بٹ مکان تو ہے نا۔ اور اب روایات کہتی ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اپنے مکان کا نام رکھو، امام سے تو کوئی مستحب نہیں چھوٹے گا، تو امام کے مکان کا نام کیا ہے؟ روایت میں ہے حضرت کے گھر کا نام ہے بیت الحمد۔ کیا نام ہے؟ بیت الحمد۔ یہ ذہن میں ہے؟ اب آئیے، اے ملک الموت، جب تم نے اس کے جوان کی روح نکالی، ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ ملک الموت کہتا اس نے تیری حمد کی، انا للہ و انا الیہ راجعون کا۔ اللہ کہتا کیا اولاد مرنے کے بعد بھی اس نے میری حمد کی۔ ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے جو تمہارے امام کے گھر کا نام قیامت میں تمہارے گھر کا نام؟ صلوات بر محمد معمولی بات نہیں ہے، معمولی صدمہ نہیں ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے اولاد کے داغ سے، اللہ سب کو محفوظ رکھے بچوں کی جدائی سے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب ثواب پہ نظر جاتی ہے نا تو پھر سب آسان ہو جاتا۔ یہ ہوا مجلس کا پہلا حصہ۔ وہ مرحومہ کسی کی بیٹی تھی، ماں باپ موجود ہیں، ٹھیک ہے شادی کر دی، وہ اپنے گھر چلی گئی، لیکن وہ علاقہ، وہ عشق، وہ محبت تو والدین کو رہے گی نہ اپنی اولاد سے چاہے جہاں، تو یہ ان کے تسکین قلب کے لیے۔ اب آئیے دوسرا، جہاں آئی میں اس میں اور کچھ نہیں کروں گا، قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا ہے۔ قرآن کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ کہیں نہیں ہے تاکہ اس سے سکون ہو۔ اور ایک عجیب جملہ ہے، صلوات پڑھیے محمد ایک رشتہ ہے معبود کا اپنے بندوں سے، وہ کاہے کا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت کا ہے نا۔ اللہ کا رشتہ اپنے بندوں سے کاہے کا ہے؟ بولیے، رحمت کا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی کا رشتہ امت سے کاہے کا ہے؟ رحمت کا۔ تو ایک رشتہ ہے رحمت کا، ایک رشتہ اور ہے اہل بیت کا ہم سے آپ سے، وہ کاہے کا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دوسرا رشتہ ہے اہل بیت کا، بولیے، بندوں سے، ادھر کا ادھر سے رحمت۔ ہاں وہ اشتباہ کیا میں، رسول اللہ کے ساتھ یہ بھی رحمت ہے، تو ادھر کا رشتہ بندوں سے کاہے کا ہے؟ رحمت کا۔ ادھر سے ان سے کیا ہے؟ مودت کا، ان سے کہا گیا نا محبت کرو، تو ادھر سے ادھر کیا ہے؟ رحمت۔ ادھر سے ادھر کیا ہے؟ مودت، یعنی اللہ کا رشتہ اپنے بندوں سے رحمت کا، رسول اللہ اور آل رسول کا رشتہ امت سے رحمت کا، بندوں کا رشتہ ان سے
اب قرآن پڑھیے. ہم نے تمہارا جوڑا پیدا کیا لتسکنوا الیہا تاکہ اس کے ذریعے تم کو سکون حاصل ہو. اب قرآن کہتا ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ہم نے تم دونوں کے درمیان محبت قائم کی ہے اور رحمت قائم کی ہے. ادھر سے ادھر رحمت ہے، ادھر سے ادھر مودت ہے، مگر زن و شوہر میں دونوں کو ایک دوسرے سے اللہ نے مودت کا بھی جذبہ دیا ہے، رحمت کا بھی جذبہ دیا. صلوات فرما. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، عجیب ہے، اسی سے آگے کہتا ہے مولا شادیاں ہوتی ہیں. اچھا قدیم زمانے میں شادیاں جو ہوتی تھی تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ نہ لڑکا لڑکی کو جانتا ہے نہ لڑکی لڑکے کو جانتی ہے. ایسا نہیں کہ اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا اور بلکہ آ کے ایک آدمی نے چھٹے امام سے پوچھ لیا، وہ سنتے چلیے، کہ مولا میرے ماں باپ کہیں کرنا چاہتے ہیں، میں کہیں چاہتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا زندگی تم کو گزارنی ہے. یہ ہے ہمارا گائیڈ لائن بہت زیادہ. ارے جب اللہ جو ہے وہ جوانی پلٹا کے واپس کر دیتا ہے یوسف کو، تو ہم آپ کیا ہیں؟ صلوات پر محمد. یوسف بہت زیادہ ٹائٹ مت ہے. تو وہ شخص آتا ہے کہتا ہے چھٹے امام سے نہیں بیٹے ضرورت نہیں اس کی، مولا اکثر یہ ہوتا ہے کہ نہ لڑکا لڑکی کو جانتا ہے نہ لڑکی لڑکے کو جانتی ہے، ایک دوسرے سے کوئی جان پہچان نہیں، اکثر تو رہتا خاندان بھی نہیں ہے. اور کیسے؟ لیکن صاحب صبح ہوتی ہے تو ایک دم معاملہ اجنبی کے بجائے جو ہے الٹ جاتا ہے کہ اب اس سے زیادہ ایک دوسرے سے زیادہ محبت ہی کسی سے نہیں ہے. یہ چکر کیا ہے؟ امام نے یہی آیت پڑھ دی. کیا تم نے نہیں سنا اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ ان کے درمیان محبت اور رحمت قائم کرتا ہے. اب اگر جھگڑا ہو رہا ہے میاں بیوی میں تو تھوڑا سا سنجیدگی سے سمجھ لیجئے کہ لگتا ہے کہ اللہ ہمارے درمیان سے نکل گیا ہے. صلوات ورنہ یہ فساد تو خدا مودت ڈال دیتا. دیکھیے چور چوری سے جائے گا ہیرا پھیری سے، تو اتنا تو ہم کو کرنا ہی پڑتا. صلوات ور محمد. بس اور یہ پوری چیز کہ واقعی میں ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت، وہ فاطمہ زہرا کی ذات سلام اللہ علیہ. کیا دشمنی تھی کائنات کو حضرت صدیقہ طاہرہ سے؟ کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے کہ جب کبھی پیغمبر کے پاس آتی ہے تو نبی کھڑے ہو جاتے؟ کیا نہیں پتا تھا پبلک کو کہ روزانہ صبح کے وقت پیغمبر ان کے دروازے پہ جا کے سلام کرتے ہیں اور آیہ تطہیر پڑھتے ہیں؟ کیا نہیں پتا تھا کہ جب کبھی فاطمہ آتی ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، جھکتے ہیں اور فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے ہیں؟ سب جانتی تھی پبلک. پھر دروازے پر آگ کیوں؟ سوال ہے نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. صرف ایک وجہ ہے، ورنہ کسی کو فاطمہ زہرا علیہ السلام سے پرسنل کوئی دشمنی نہیں تھی. صرف ایک وجہ ہے کہ فاطمہ علی کی حمایت میں کیوں کھڑی ہوئی، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. یہاں تک روایت میں ہے 3 دن تک مولا کے ساتھ جناب فاطمہ خود مہاجر و انصار کے دروازے پہ گئی ہیں. یہ حمایت علی میں نکلے. جی تم تھے غدیر میں؟ ہاں. تم نے سنا من کنت مولا؟ ہاں. بولو آپ جو کہیے. کل آئیے گا سر مڈا کے موت کے ہاتھوں بیعت کر کے تلوار لے کے صبح آئیے. ایک نہیں آیا.
یہ سلسلہ 3 دن تک چلا ہے. تو وہیں سے جناب فاطمہ کا وہ شروع ہو گیا نا. اور اب انہوں نے یہ دیکھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ اس مسئلے میں زوجہ علی ہے، فاطمہ زہرا کی ذات. نمونہ عمل ہے بی بی کی ذات مقدس دنیا کی تمام عورتوں کے لیے، ازواج کے لیے. دروازے پر آگ لائی گئی، لکڑی لائی گئی، دروازے کو جلا دیا گیا. کہتے ہیں آگ لگا دی گئی. کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک آدمی آیا، بڑی زور سے دھکا مارا ہے، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا، آن کے بی بی کے سینے پہ لگا. کیا نام ہے جس کی بھی؟ زمن نا. تو مجلس کے پہلے باہر بیچارے بیٹھے، اپنا سارا قصہ ہم کو سنا رہے تھے. کوئی خاص وہ نہیں تھا، اور یہاں لے کے گئے، وہاں لے کے گئے، اور بلڈ پریشر بھی ٹھیک تھا، اچانک ڈراپ کرنے لگا ہے نا. میں کہوں گا زمن تم کو بڑی تکلیف ہے نا کہ یوں ہوا، لیکن تم کو پتہ ہے علی کے دل پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب جناب فاطمہ کے سینے میں کیل دھسی ہو. وہ کیسے؟ میں نے کہیں روایت نہیں پڑھا کہ کیل دھس گئی، تو کیسے کہہ دیا؟ ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، مرحوم آیت اللہ کمپانی، ان کا پورا مرثیہ ہے شہزادی کی شان میں. اس میں ایک شعر ہے، وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں تم کو کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے؟ اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل در آئی ہے. اتنی زور کا دھکا مارا اس شخص نے، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا. کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا. بہرحال جیسے بھی ہوا یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی یہ لوگ داخل ہوئے، شہزادی، اب دیکھیے حمایت علی، شہزادی جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائیں. اچھا بتائیے، جس کے سینے میں کیل دھس گئی ہو، کبھی پیر میں کانٹا دھسا ہے؟ اندازہ، اور جس کے سینے میں کیل دھس جائے. لیکن تاریخوں کا بیان یہ ہے، بی بی اپنا غم بھول گئی، اپنا درد بھول گئی. جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائیں، آن کے امیر المومنین کے سینہ سپر ہو گئے. اب مت پڑھو وسیع سن کیا ہوا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس میں تو اور سب محبان اہل بیت ہیں، سب محبان فاطمہ ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ اس میں ہوں گے جن کی رگوں میں فاطمہ کا خون، جو اولاد فاطمہ نہیں برداشت کر پائیں گے. مگر پڑھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام نے کہا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے. ورنہ خدا کی قسم بھائیو، یہ روایت پڑھے جانے کے لائق نہیں ہے. جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا. فریاد ہے یا رسول اللہ، آپ اس امت کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، اور اس امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا. اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، فضا میں لہرایا، اتنی زور کا کوڑا بی بی کے بازو پہ مارا، لپٹ گیا. روایت کہتی ہے جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں، ویسے ہی بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا.
بعض کتابوں میں تو یہاں تک ہے کہ پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا، حتیٰ کہ دملا پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا جو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک دوسری روایت سنیے، جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینے سے یا اللہ نہیں پڑھوں گا تو ان کو کیسے پتا چلے گا نئے بچوں کو کہ بیوی پر کیا گزری ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائی، علی کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر ایسی زور کی ضرب لگائی کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی احشاء، فزہ مجھے پکڑ لو، فزہ مجھے سہارا دے دو، فزہ میرا بچہ مر گیا۔ کہ اتنے میں مولا کی چیخ نکل پڑی، یا فزت ادرکی مولا تکی، ارے فزہ دوڑو اپنی بیوی کی خبر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔